آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ایک انسان اداس کیوں ہوتا ہے۔ وہ اچانک بیٹھا ہوا اس کا موڈ آف ہو جاتا ہے اور کچھ سمجھ نہیں آتی اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ اس کا کسی سے بات کرنے کو دل نہیں چاہتا، وہ تنہائی چاہتا ہے اور اس دنیا سے لا تعلقی چاہتا ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے وہ اپنی یادوں میں دوبارہ لوٹ جانا چاہتا ہے۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر یہ ایسا ماحول زیادہ ہو جائے تو انسان کی پروفیشنل لائف میں یہ ایک لحاظ سے اس کو خاصا ڈسٹرب کرتا ہے یا اس کی زندگی پر خاصا اس کا اثر ہوتا ہے۔ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہر انسان جو بھی اس دنیا میں آتا ہے، جو بھی وہ وقت گزارتا ہے، اس کا اس دنیا کے ساتھ ایک تعلق موجود ہوتا ہے۔ اس تعلق میں بہت سارے ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں جو اس کی زندگی پر بہت گہرا اثر ڈالتے ہیں۔ اس میں اچھے واقعات بھی ہوتے ہیں اور برے واقعات بھی ہوتے ہیں۔ اس میں ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں جن کو وہ اپنی زندگی میں بہت اعلیٰ سمجھتا ہے، اور ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں جن کو وہ اپنی زندگی میں بہت بدترین خیال کرتا ہے۔ یہ دونوں واقعات اس کی زندگی کے جنگل میں گھونسلے بنا لیتے ہیں، اور یہ گھونسلے ایسے ہوتے ہیں جن میں پھر جیسے چڑیاں انڈے دیتی ہیں، وہ مختلف یادوں کے انڈے موجود ہوتے ہیں۔ یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ زندگی کے اس دریا میں بہت سارے چھوٹے چھوٹے جزیرے موجود ہوتے ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتے جاتے ہیں، اور انسان کی جو یادیں ہیں اس کے سٹور روم میں اس کا ذخیرہ ہوتا جاتا ہے۔ اور جب کبھی وقت آتا ہے تو وہ ان کو کھول کے دوبارہ اپنے سٹور روم میں، اپنے ریکارڈ روم میں دوبارہ فرصت کے لمحات میں انہی یادوں کو دوبارہ دیکھنے کی کوشش کرتا ہے یا ان کو دبانے کی کوشش کرتا ہے۔ نفسیات دانوں نے اس پر بہت زیادہ کام کیا اور اس کی مختلف توضیحات یا ترجیحات موجود ہیں۔ میں ان کی طرف نہیں جانا چاہتا، میں تو آپ کو ایک سادہ سا طریقہ بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ اپنی زندگی کو نارمل گزار سکیں۔ اور اگر آپ کی یادیں بہت تلخ ہیں یا آپ کو غمگین اور اداس کر دیتی ہیں اور آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ ہوا کیا ہے، تو آپ ان پر قابو پا سکتے ہیں۔ آئیے اب ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کیسے کام کرتی ہیں۔ فرض کرو ایک چھوٹا سا بچہ اپنی دادی کے ساتھ سفر کر رہا تھا۔ اس کی دادی نے سرخ رنگ کی ایک چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ بس کو راستے میں حادثہ ہو جاتا ہے اور کئی لوگ اس میں مارے جاتے ہیں۔ اس کی دادی کی بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ جس وقت دادی کا جنازہ جا رہا تھا اس وقت بادل تھے اور موسم خاصا خراب تھا، کیچڑ تھا اور لوگوں کا رونا دھونا موجود تھا۔ یہ بہت ہی دردناک اور افسوسناک واقعہ تھا جو اس بچے کی زندگی پر بڑا خوفناک یا بڑا زبردست قسم کا اثر ڈالتا ہے۔ اب یہ بچہ جوان ہو جاتا ہے اپنی پروفیشنل لائف میں، جیسے ہی موسم خراب ہوتا ہے وہ کیچڑ کو یا دلدل کو دیکھتا ہے، اس کا موڈ آف ہو جاتا ہے۔ اس کا کوئی کام کرنے کو جی نہیں چاہتا، کسی سے بات کرنے کو جی نہیں چاہتا، اور وہ سمجھ نہیں پاتا کہ یہ ہوا کیا ہے۔ یا اگر وہ سفر کرتا ہے اور سفر کے دوران کسی بوڑھی عورت کو جس نے سرخ رنگ کا دوپٹہ پہنا ہو یا چادر اڑی ہو اس کو دیکھتا ہے تو اداس ہو جاتا ہے، اس کا سفر کو دل نہیں کرتا۔ یہ ایسا کیوں ہوا؟ ایسا اس لیے کہ ان واقعات نے اس کے ذہن کی جو یادیں تھی اس کے ریکارڈ روم کو ماچس کی طرح کام کیا، اور یہ واقعات بنیادی طور پہ یہ جو چھوٹے چھوٹے اشارے ہوتے ہیں، جیسے ہی وہ دیکھتا ہے یہ پیغام دیتے ہیں اس کی یادوں کو، اور یادوں کے سٹور روم میں ایک ہلچل مچ جاتی ہے۔ اس کا موڈ آف ہو جاتا ہے اور وہ سمجھ نہیں پاتا۔ اب کسی دن کسی خاص لمحے وہ الگ تھلگ بیٹھ کے اپنا تجزیہ کرتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا، تو پھر وہ سمجھ سکتا ہے کہ بنیادی طور پہ
یہ چھوٹے چھوٹے واقعات یا چھوٹے چھوٹے اشارے، یہ سرخ دوپٹہ، یہ برسات کا موسم، یہ برسات، کیچڑ، یہ سب چیزیں ایسی علامات ہیں جو اس کے ذہن کے اندر موجود تلخ یادوں کو چھیڑ دیتی ہیں، اور جیسے ہی ان یادوں کو چھیڑ دیتے ہیں اس کے ذہن کے اندر ایک ہلچل مچ جاتی ہے، اور وہی پرانا جو ایک اداس اور ماتم اور گفار غم غم زدہ قسم کا ماحول تھا، وہ اس کے موڈ کو جکڑ لیتا ہے۔ کچھ عرصہ تک یہ ایسے ہی رہتا ہے، اور پھر وہ دوبارہ نارمل لائف میں آ جاتا ہے۔ جس وقت وہ شخص اپنی ان یادوں کو اور ان علامات کے آپس کے تعلق کو سمجھتا ہے، اس وقت کے بعد یہ یادیں اس کو دوبارہ تنگ نہیں کرتی یا اس کو ڈسٹرب نہیں کرتی، کیونکہ اس کے بعد یہ یادیں ایک واقعہ رہ جاتی ہیں۔ اب لاشعوری طور پر اس کو وہ ڈسٹرب نہیں کرتی، اس کو غمگین نہیں کرتی۔ میرے دوستو، آپ اور میں، ہم سب اپنی ماضی کی زندگی کو ایسے ہی بہتر کر سکتے ہیں۔ ہم ماضی میں لوٹ تو نہیں سکتے، لیکن اس کو اپنا اہم سبق بنا سکتے ہیں، اور ان کو اپنی یادوں کا حصہ بنا سکتے ہیں، تاکہ یہ یادیں ہمیں تنگ نہ کریں اور ہماری اداس زندگی کو مزید خراب نہ کریں۔ دیکھو، یہ وقت اس دریا کے پانی کی طرح ہے جس میں ہم صرف ایک ہی دفعہ پانی پی سکتے ہیں، دوبارہ لوٹ کر اس پانی میں سے ہم پانی نہیں پی سکتے۔ آپ سوال کر سکتے ہیں کہ میں بھاگ کے وہاں چلا جاؤں گا اور جا کے دوبارہ اس پانی سے پی لوں گا، تب وہ وقت نہیں رہے گا۔ اس لیے اپنی زندگی کو سمجھو، تاکہ آپ ایک بہتر نارمل انسان اپنی زندگی گزار سکیں اور اپنی اداسی اور غمگینی پر قابو پا سکیں۔ شکریہ۔